محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، پیارے بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، میں نے ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے قرآن مجید کی 2 آیتیں پیش کی ہیں۔ یہ مہینہ ربیع الاول کا چل رہا ہے۔ اس مہینے میں کوشش یہی کی گئی ہے کہ تمام خطبے جو دیے جائیں وہ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر دی جائے، کیونکہ یہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے پوری کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے وہ آخری نبی اور آخری رسول بھیجا۔ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید کی جو میں نے آیت پڑھی ہے، اللہ رب العالمین نے سورہ فاطر سورہ نمبر 35 کی آیت نمبر 24 میں ارشاد فرمایا، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، یقیناً ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر کے۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، وہ ایسی کوئی امت، ایسی کوئی قوم گزری ہی نہیں جس میں ہم نے ڈرانے والا نہیں بھیجا۔ اس آیت سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب سے کائنات کی تخلیق کی، انسانوں کو بنایا، جب سے دنیا میں انسان بسے، تب سے لے کر کے ابھی تک ایسی کوئی قوم، ایسا کوئی خطہ نہیں رہا جہاں پر اللہ رب العالمین نے رسول اور نبی نہ بھیجے۔ جیسی جیسی قوم بڑھتی گئی ویسے ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین نے انبیاء اور رسول کو بھیجا۔ اللہ رب العالمین نے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا حق کے ساتھ۔ کیا ہے حق؟ یہی وہ دین ہے جو دین قیم ہے، جو ہمیشہ سے رہا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر کے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم تک اور قیامت تک یہی ایک دین رہے گا جس کا نام ہے دین اسلام۔ اللہ رب العالمین اسی دین سے راضی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے، اللہ کا دین جو ہے وہ کیا ہے؟ اسلام ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا اس اسلام کے علاوہ کچھ اور لے کر کے آؤ گے تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا، کوئی دنیا کا مذہب ہو بنا ہوا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے تو ایک ہی مذہب بنایا، لوگوں نے اپنی طرف سے مسلک مذہب بنا لیے، اسلام ہی قبول کیا جائے گا ورنہ وہ واپس کر دیا جائے گا، کوئی بھی مذہب وہاں پر نہیں چلے گا۔ اب اسلام کو بتانے کے لیے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ بتائی کہ آپ بشارت دینے والے ہیں اور ڈرانے والے ہیں۔ بشارت جنت الفردوس، جنت کی بشارت، مومنین کے لیے خوشخبری دینے والے ہیں، اور جو مومنین نہیں ہیں، جو اللہ کے انکاری ہیں، اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کی آیات کا دیکھ کر کے انکار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے انذار کی کرنا ہے۔ آپ منذر ہیں، آپ ڈرانے والے ہیں۔ ہر بستی میں، ہر قوم میں اللہ رب العالمین نے رسول و نبی بھیجے۔ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مہینے میں آئیے دیکھتے ہیں پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ کیوں بنایا گیا۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن سے لے کر کے اور جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے، 63 سالہ پوری زندگی آپ پڑھیں، 40 سالہ نبوت سے پہلے اور 23 سال نبوت کے بعد، 63 سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف کردار نبھائے۔ آپ کا بچپنا، آپ کی نوجوانی، آپ کی جوانی، آپ کا بڑھاپا، سب صحابہ کرام نے دیکھا تھا، مکے والوں نے دیکھا تھا، مشرکین نے دیکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسی لیے نمونہ بنا کر کے بھیجا گیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی بھی نبی اور رسول کے ہر لمحے کو کسی نے قید نہیں کیا۔ وہ تمام جو گھٹنائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئیں، جو واقعات ہوئے بچپن سے لے کر کے جوانی تک، 63 سالہ زندگی تک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی نشیب و فراز تھے سب کے سب قلم بند ہیں۔ آپ چاہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن نہیں، بچپن سے 500 سال پہلے کے حالات آپ کو معلوم ہو جائیں گے۔ 50 سال پہلے کے حالات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 سال پہلے کے حالات کہ کس طریقے کی عرب کی بستی تھی اور اس میں اللہ رب العالمین نے نبی کو بھیجا۔ اس کے بعد آپ کا بچپن کی ایک ایک بات نوٹ ہے، لکھی ہوئی ہے۔ اپنے والد جیسے چاچا کے ساتھ، ابو طالب کے ساتھ کیسے تھے،
اپنے صحابہ کے ساتھ کیسے تھے، آپ اپنے بچوں کے ساتھ کیسے تھے، آپ اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے تھے، آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کے ساتھ کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے ساتھ کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضعیفوں کے ساتھ کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدوروں کے ساتھ کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حبشیوں کے ساتھ جو غلام تھے اور نیگرو تھے ان کے ساتھ کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوستوں کے ساتھ کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بڑے بڑے سرداران قریش تھے ان کے ساتھ کیسے تھے، یہاں تک کہ سب سے بڑی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں کے ساتھ کیسے تھے۔ آپ پوری زندگی کا مطالعہ کر لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے روشنی ہی روشنی ملے گی، ایک بہترین کردار اور بہترین نمونہ ملے گا پوری زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے کہا گیا پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، یہ نہیں کہا کہ نبوت سے پہلے کی زندگی میں نمونہ نہیں، پوری زندگی میں نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے صادق تھے، امین تھے، سچے تھے، ایماندار تھے، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے تھے، بیواؤں کا، مسکینوں کا، مزدوروں کا خیال رکھتے تھے، دوسروں کا بوجھ اپنے سر پر اٹھا لیا کرتے تھے۔ یہ وہ اوصاف تھے نبوت سے پہلے، نبی ہونے سے پہلے۔ پوری زندگی آپ دیکھ لیجئے، کہیں بھی کسی کو کوئی تکلیف نہیں تھی۔ غزوات ہوئے جو مدینے میں جانے کے بعد، غزوے میں کیا تھا، خود صرف خون بہا ہوتا ہے، 400 سے 500 تمام غزوات ملا لیجئے، 400 سے 500 صرف جانے گئے۔ چھوٹی سی چھوٹی جنگ ہوتی ہے، اس میں لاکھوں لوگ، ہزاروں لوگ قتل کیے جاتے ہیں۔ اگر تلوار اٹھی بھی تو فتنے کو ختم کرنے کے لیے، ظالم کو روکنے کے لیے، مظلوم کی مدد کرنے کے لیے تلوار اٹھی۔ کہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسی لیے نمونہ بنا کر کے بھیجا گیا۔ وہ حضرت عائشہ سے آپ پوچھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، حضرت خدیجہ سے پوچھ لیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، حضرت صفیہ سے پوچھ لیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، جتنی بھی خواتین تھیں، امہات المومنین تھیں، ہماری مائیں تھیں، ان سب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھ لیجئے، یا ان کے کریکٹر کو لکھا ہے لوگوں نے، ان کے کردار کو لکھا ہے، ان کے اخلاق کو، ان کے کردار کو لوگوں نے نوٹ کیا ہے، احادیث میں ہے، وہ ہماری خواتین کے لیے، ہماری بہنوں کے لیے وہ اسوہ و نمونہ ہے۔ کون؟ صحابیات۔ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کوئی شعبہ دعوت سے خالی نہیں رہا۔ آپ کو پتا ہے اسوہ اور نمونہ مانے گا کون؟ آیت مکمل کیجئے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخرہ وذکر اللہ کثیرا، جو اللہ کو بہت یاد کرتا ہوگا اور جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہوگا آخرت میں، جس کو یہ معلوم ہو کہ ہم کو حساب دینا ہے، ہماری زندگی کا ایک ایک شعبہ، ہم ایک ایک منٹ جو گزار رہے ہیں اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ اگر جس کے اندر یہ فکر ہے اس کے لیے نمونہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جو غافل ہے، جو اپنے اوپر توجہ ہی نہیں دیتا ہے کہ میں کس لیے پیدا ہوا ہوں، مجھے اللہ رب العالمین نے کس لیے بھیجا ہے، میرا کوئی مقصد حیات ہے یا نہیں ہے، جو اہل مذہب ہیں ان کے لیے کون اسوہ و نمونہ ہے، ان کے لیے کون ہے رہنما اور رہبر؟ لوگوں نے دین میں ٹکڑے کر کے اس کے بعد اپنے اماموں کو، اپنے پیشواؤں کو، اپنے ولیوں کو اور اپنے مشائخ کو امام بنا رکھا ہے اور رہنما سمجھ رکھا ہے۔ اور اہل دنیا کی اگر بات کریں تو اہل دنیا نے کیا بنا رکھا ہے کہ فلاں اتنی ترقی کر گیا ہے، وہ ہمارے لیے اسوہ ہے، وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ اور نمونہ صرف ہم زبانی کہتے ہیں اور دل میں کچھ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ زبانی دعوے ہوتے ہیں، لیکن جب ہمارے گھریلو حالات آتے ہیں، دنیا کے معاملات آتے ہیں، تو اسوہ ایک طرف رکھا رہتا ہے، تمام رسم و رواجوں میں ہم گر جاتے ہیں۔ اس وقت پتہ چلتا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے سچے متبع ہیں، کتنی اطاعت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ زبان سے دعویٰ تو ہر کوئی کرتا ہے، اور اسی لیے آج اسلام نشانے پر ہے، کیونکہ ہم نے زبانی دعوت کی ہے، ہم نے جلوس کیے، ہم نے جھنڈے پھہرائے، ہم نے جلسے کیے، ہم نے سیمینارز کی، کانفرنسز کی، اور خوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بتایا۔
لیکن عمل کر کے نہیں دکھایا۔ وہ تمام باتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں سچ ہیں، حق ہیں، اسلام کی ہیں، دنیا و آخرت کی کامیابی کی ہیں، لیکن ہم نے صرف زبانی دعوے کیے اور لوگوں کو بتایا صرف، لیکن ہم نے خود عمل نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم خود غافل ہیں، ہم سوچتے ہیں ہم کو حساب نہیں دینا ہے، اسی لیے اندھیرے میں یا اجالے میں ہم گناہ بھی گناہ کرتے رہتے ہیں، اپنے وقت کو ضائع کرتے رہتے ہیں۔ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا سلسلہ رکا اور اس کے بعد جب دوبارہ وحی آئی یا ایھا المدثر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کا مقصد سمجھ چکے تھے۔ کہا گیا یا ایھا المدثر، اے لپیٹ کے سونے والے، قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ اور تمہیں اب ڈرانے کا کام کرنا۔ یا ایھا المدثر، اے لپیٹ کے سونے والے اٹھ جا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے۔ یقین مانیے اس کے بعد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 وقت کا ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا۔ کیوں؟ ذمہ داری اتنی بڑی تھی، اتنا کم وقت ملا تھا کہ کھانے پینے پہ دھیان دیتے یا مشن پہ دھیان دیتے، اس دین کو دھیان دیتے، اس دین کو تکمیل تک پہنچاتے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سکون سے نہیں بیٹھے اور دن بھر دعوت و تبلیغ کا کام، اور رات میں اللہ کے حضور دعا، التجا، مضبوطی کے لیے، ثابت قدمی کے لیے دعائیں، اللہ سے لو لگانا، اللہ سے کنیکشن بنانا۔ یہ آیات جب نازل ہوئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقصد سمجھ گئے۔ آج بھی یہ آیات ہیں ہمارے اور آپ کے سامنے، ہم ان آیات سے آج کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے اوپر بھی بہت گرد و غبار پڑی ہوئی ہے، ہم اپنا ضمیر بیچ چکے ہیں، ہمارے اخلاق و کردار کا کوئی پتہ ہوتا نہیں ہے، صرف زبانی دعوے ہیں اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول کے۔ ہم نے سماج کی چادریں لپیٹ رکھی ہیں، ہم نے رسم و رواج کے کمبل اوڑھ رکھے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سے ان آیات میں کہہ رہا ہے یا ایھا المدثر، سماج میں لپٹے ہوئے لوگوں اٹھو، قم فانذر، اب تمہارا کام ہے لوگوں کو ڈرانا، لوگوں کو سیدھی راہ دکھانا، لوگوں کو اسلام سے روشناس کرانا، اب تمہارا کام ہے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ آج لوگوں نے کن کن لوگوں کو خدا بنا رکھا ہے؟ تم کو اپنے رب کی کبریائی بیان کرنی، رب جو سب کا پالنہار ہے، سب کو بتانا ہے کہ تمہارا رب کون ہے۔ لوگوں کی بندگی سے نکال کر کے خالق کی بندگی میں لے کر کے جانا ہے، بندوں کی بندگی سے نکال کر کے اللہ رب العالمین کی بندگی میں لے کر کے آنا ہے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو صاف رکھنا ہے۔ کپڑوں کو صاف مطلب کیا ہے؟ جب دل اندر سے صاف ہوگا، جب شرک اندر سے نہیں ہوگا، جب شرک اندر نہیں ہوگا، تب جا کر کے ہم باہری صفائی پہ دھیان دیں گے۔ پہلے اندرون ہمارا صاف ہونا چاہیے، ہمیں پاکی اور صفائی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور ناپاکی چھوڑ دو۔ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، اور احسان کا زیادہ بدلہ نہیں ملے گا تم کو، جتنا کرو گے احسان کا بدلہ احسان ہے، زیادہ کی امید مت کرو۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور یہ جب کام کرو گے تو بہت سارے حالات خراب ہوں گے، تمہارے سامنے بہت سارے چیلنجز آئیں گے، تم کو پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، اس وقت تم کو صبر کرنا ہے۔ یہ سورہ احزاب کی جو آیت نمبر 21 ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ سورہ احزاب میں غزوہ خندق، جب خندق کھودی جا رہی تھی تو یہ آیت نازل ہوئی۔ کچھ صحابہ کرام جب بھوک کی شدت ہو گئی تو آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ جو ہے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنا کرتا اٹھایا کہ بھوک کی وجہ سے ہم لوگوں نے پتھر باندھ رکھے ہیں۔ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا اٹھایا، 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ پھر کہا کہ یہ تمہارے نمونہ ہے، یہ پریشانیاں ہم نے جب نبی کو دی ہیں تو تمہاری کیا حیثیت ہے؟ یہ دقتیں جو بشریت کی تھی، بہت سارے احباب ہمارے ساتھی، ہمارے بیچارے مسلمان بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر ہی نہیں مانتے۔ ہم کو لگتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک گوشہ انہوں نے نہیں پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تکلیف کھا رہے ہیں، طائف میں مارے جا رہے ہیں، اتنی پریشانی ہو رہی، خون نکل رہا ہے، دندان مبارک شہید ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عجیب کیفیت میں ہیں، اور لوگ کہتے ہیں بشریت کے تمام تقاضے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے کیے، ہاں لیکن وہ افضل البشر تھے۔
لیکن کچھ لوگ بشر ہی نہیں مانتے. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں نے غلو کیا، ایسے ہی مسلمانوں نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلو کر لیا کہ کچھ بھی کریں شفاعت کا تو حق ہم کو ہی ملے گا. شفاعت کا حق اتنی آسانی سے نہیں ملے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہم چلیں گے، ان جیسے ہم بننے کی کوشش کریں گے، جتنی بھی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں ان پر عمل کریں گے، اللہ رب العالمین راضی ہو جائے گا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں. اب چاہے وہ عبادات ہو ہماری، چاہے وہ معاشرت ہو، چاہے وہ معیشت ہو، چاہے وہ ہماری سیاست ہو، پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے نمونہ ہے. جو کیا ہے وہی کرنا ہے، اور جس سے منع کیا ہے رک جانا ہے. وما آتاکم الرسول، اور جو تم کو رسول دے فخذوہ تو اس کو لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے روک دے رک جاؤ. یہی دین ہے. کتنا آسان دین ہے، کتنا آسان دین ہے. کسی کو پیشوا، کسی کو رہبر اور رہنما مت مانو. پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل اور نمونہ بناؤ، اور پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا مانو. جن باتوں کو حکم دیا اس پر عمل کرو، جن سے کہا ہے رک جاؤ رک جاؤ. دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب ہو جاؤ گے. اس سے آسان دین کوئی ہو سکتا ہے؟ نہ جانے کس کن لوگوں کو لوگوں نے پیشوا بنا رکھا ہے. حقیقی رہبر اور رہنما پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. انہی کی اتباع شرط ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اللہ کی اطاعت ساتھ ساتھ رسول اللہ کی اطاعت. اس کے علاوہ کسی اور کی اطاعت کرو گے تمام تمہاری محنتیں کوششیں سب برباد ہو جائیں گی. پھر کیا ہوگا؟ عاملۃ ناصبہ، محنت کر کے، سجدے کر کے، عبادات کر کے تھک جانے والے، تصلیٰ نارا حامیہ، جہنم میں پھینکے جائیں گے. تسقیٰ من عین آنیہ، بہت برے حالات ہونے والے ہیں. کچھ نہیں، خالی پینے کو ملے گا. محنت کرنے کے باوجود، کوشش کرنے کے باوجود، اور اطیع اللہ اطیع رسول نہیں ہے اگر، تو تمام اعمال غلط ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے. ولا تبطلوا اعمالکم، اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اپنے اعمال کو برباد مت کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اسی میں نجات ہے. یہ ماہ ربیع الاول اختتام پہ ہے، لیکن ماہ ربیع الاول تک ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم نمونہ نہ بنائیں، بلکہ تمام مہینوں میں، تمام دنوں میں، تمام گھنٹوں میں، تمام منٹوں میں، تمام سیکنڈوں میں ہمارے لیے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ ہے. ہر لمحہ ہم اطاعت اور بندگی میں گزاریں. یہی اللہ رب العالمین ہم سے چاہتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی زندگی دی ہوئی ہے تو اس کو بندگی میں ہم گزاریں، تاکہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے جیسے صحابہ سے راضی ہوا تھا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و سنت پہ چلنے والا بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.